80 برس تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ زندہ رہے، اور اس دوران دنیا میں اپنے علم، عمل اور حکمت و دانش اور فہم و فراست سے اسلام کا نور پھیلاتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے وہ ورثہ چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کی بہار بن کے رہے گا۔ ان کی نصیحتیں آج بھی دل میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، اور ان کی واعظ اور رقت انگیز نصیحتیں غفلت سے انسان کو بیدار کر دیتی ہیں۔ ان سے کسی نے دنیا کے متعلق پوچھا، کہتے ہیں مجھ سے دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہو؟ سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے، جتنا زیادہ تم ایک کے قریب ہو جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہو جاؤ گے۔ تم کہتے ہو میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف پر مبنی ہے، جس کا انجام فنا اور بربادی پر ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور جو حرام ہے اس کے استعمال پہ سزا دی جائے گی۔ جو مالدار ہوا آزمائش میں پڑے گا، اور جو غریب و محتاج ہوا حزن اور ملال کا شکار ہوا۔ ایک شخص نے حال پوچھا، کہتے ہیں بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس، ہم نے اپنی جانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ پھر کہتے، اے احمق، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا ہندسہ ہے۔ جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل ہم سب ایک سفر طے کر رہے ہیں۔ حافظ قرآن بھی تھے، ہر بات پہ صحیح آیت اور قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو ذکر اور فکر کی تلقین کرتے، بہت مہمان نواز، محبت کرتے علم دوست لوگوں سے۔ ایک مرتبہ چند اہل علم ملنے آئے، اور باتوں باتوں میں دوپہر کا وقت بھی آ گیا اور دوپہر بھی گزر گئی۔ آخر ان کے بیٹے نے لوگوں سے کہا، آپ لوگوں نے میرے والد پہ بہت بوجھ ڈال دیا ہے، انہیں آرام کر لینے دیں، انہوں نے تو اب تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ سن کے بیٹے کو تنبیہ کی اور کہتے ہیں ان لوگوں کی دید سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف و تقدیس کرتے ہیں، تو یہ بات مجھ کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں انہیں رخصت کروں اور کھاؤں پیوں۔ کہتے ہیں کم بولتے، لیکن جب بولتے تھے تو بہترین بات بولتے تھے۔ ان کا اخلاق صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ دل میں ان کے غم آخرت کا، موت کا خوف اور ایسا ایک شدت کا احساس تھا کہ یہاں سے چلے جانا ہے۔ جو کہتے ہیں وہ غم اور حزن ان پہ چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں بہت کم ہنستے تھے، کیونکہ کہتے تھے مومن کی ہنسی قلب کی غفلت کا نتیجہ ہے، اور حدیث بھی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ کلام پاک کی آیات پڑھتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یونس بن عبد کا بیان ہے کہ حسن جب آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا گویا اپنے کسی عزیزی قریب کو دفن کر کے آ رہے ہوں۔ جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا وہ ایسے قیدی ہیں جن کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور جب دوزخ کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دوزخ صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حمید کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ مکہ آئے، شعبی نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے تخلیہ کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔
تو انہوں نے کہا جب جی چاہے ملنے آ جاؤ. چنانچہ ایک دن آ گئے. میں بھی دروازے پہ موجود تھا. میں نے ان سے کہا کہ اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تنہا ہیں, آپ اندر جائیں. لیکن ان کو اندر تنہا جانے کی ہمت نہ پڑی. مجھے کہنے لگے تم بھی ساتھ چلو. جب ہم دونوں اندر پہنچے تو دیکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رو ایک عجیب عالم میں بیٹھے ہیں, محو, اور کہہ رہے ہیں اے ابن آدم, تو نیست تھا, تجھے ہست کیا گیا. تو کچھ نہ تھا, تجھے وجود دیا گیا. تو نے مانگا, تجھ کو دیا گیا. لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو نے انکار کر دیا. افسوس, تو نے کتنا برا کام کیا. یہ کہہ کے اور وہ بے خبر سے ہو جاتے اور ہوش میں آتے اور دوبارہ یہی الفاظ کہتے, تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو نے انکار کر دیا. افسوس, تو نے کتنا برا کام کیا. یہ دیکھ کے شوبی نے مجھ سے کہا چلو واپس چلیں, یہ اس وقت کسی اور ہی عالم میں ہے. بہت زیادہ ڈرتے تھے غرور سے, ریاکاری سے, شہرت سے, دکھاوے سے, اور اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے تھے یا اللہ شرک, غرور, نفاق, ریا, فریب, شہرت طلبی اور اپنے دین میں شک سے ہمارے دلوں کو بچا لے. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ دنیا سے بھاگتے اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کے نکلے تو ان کے پیچھے بہت سے لوگ چل پڑے. انہیں دیکھ کے کہتے ہیں تمہارا برا ہو. اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کہ وہ بالکل تہی دامن ہے تو ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھے بات؟ دوبارہ بولتی ہوں. جب لوگ پیچھے چلے تو کہتے ہیں اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کہ وہ بالکل تہی دامن ہے تو ان لوگوں کے جوتوں کی چاپ ضعیف انسان کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے نا اگر بہت زیادہ مخلوق پیچھے پھرنے لگے, خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے عمل سے. ان کو ایک مرتبہ بہت زبردستی کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس وقت حکومت کا ایک مخالف گروہ تھا, این وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کے ٹکراؤ کی نوبت آ گئی. تو سرکاری لوگوں نے ان پہ زور اور دباؤ ڈالا کہ آپ سرکاری گروہ کے ساتھ شامل ہو جائیں. زبردستی ان کو جب لایا گیا اپنے گروہ کی طرف, خاموشی سے آئے اور جان پہ کھیل کے قریب ہی ایک دریا تھا اس میں کود پڑے اور اپنی جان بچا کے دور چلے گئے. اور وہ زمانہ تھا روپوش ہو گئے تھے نا, چھپ گئے تھے. مسلمانوں کی لڑائی میں دوری. ایسی ایسی ان کی باتیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں انسان. یہ لوگ اپنی زندگی کے ہر لفظ جو بول کے گئے اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت, کوئی نہ کوئی فائدہ. ان کا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ تھا. جیسے میں نے کہا کہ قدری گروہ جو تھا جو تقدیر پہ بہت بحث مباحثہ کرتا تھا, ان کے پاس بھی لوگ آ جاتے اور یہ شدت سے ان لوگوں کو ڈانٹتے اور ناراض کرتے. کہتے تھے ابن آدم اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کی خوشنودی حاصل نہ کر, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کر, اللہ کے افضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کر, جو شے خدا نے تجھے نہیں دی اس پر کسی انسان کو ملامت نہ کر. اللہ نے خلق اور خلائق کو پیدا کر دیا, وہ اپنی تخلیق کے اصول پر چل رہے ہیں. جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اپنے حفظ سے اپنے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے تو اگر اس کا یہ گمان صحیح ہے تو ذرا اپنی عمر تو بڑھا کے دکھا دے, اپنے اعضاء اور جوارح میں کوئی اضافہ تو کر کے بتا دے. جب ایسا نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ انسان کا کوئی دخل نہیں, ہر شے تقدیر الہی پہ چل رہی ہے.
اور ان کی باتیں ایسی ہوتی کہ وہ چپ چاپ واپس چلے جاتے جو ان سے بحث کرنے آتے تھے. اسٹرانگ فیتھ تھا نا, ہلا ہی کوئی نہیں سکتا تھا. ان کی چند نصیحتیں. فرماتے تھے عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے. عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے, دل کے پیچھے. جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو قلب کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر وہ بات اس کے فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے, ورنہ رک جاتا ہے. اور جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے. وہ قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا, جو زبان پہ آتا ہے بک جاتا ہے. پھر کہتے دنیا در حقیقت تمہاری سواری ہے. اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو وہ تم کو اٹھائے گی, اور اگر وہ تم پر سوار ہو گئی تو تم کو ہلاک کر ڈالے گی. جب تم کسی دشمن سے دشمنی کرنا چاہو تو پہلے اس پر نظر کرو. اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے تو اس سے بچو, کیونکہ اللہ اس کو کبھی تمہارے قبضے میں نہ دے گا اور تمہارے لیے اس کو تنہا نہ چھوڑے گا. اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو تم کو اس کی عداوت کی ضرورت ہی نہیں. اپنے نفس کو خواہ اس کی عداوت میں پریشان نہ کرو. یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اسے تمہیں دشمنی کی کیا ضرورت, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے. جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس سے دوستی تم پہ لازم ہے, کیونکہ جو انسان نیک آدمی کو دوست بناتا ہے وہ گویا اللہ کو دوست بنا لیتا ہے. میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے دنیا چاہی ہو اور اسے آخرت ملی ہو, اور اس کے برخلاف جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے. تو پھر ایسی چیز کیوں نہ چاہی جائے جس سے دونوں مل جائیں. ان کے دل میں جو اللہ کی محبت خوف تھا, اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے دل میں ان کی ایک خاص محبت اور روب ڈل گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی دبدبہ اور وجاہت بھی عطا کی تھی. جس مجمع میں بیٹھتے تھے سب سے ممتاز نظر آتے تھے. امام احوال کا بیان ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ جاتے وقت امام شعبی سے میں نے پوچھا کہ بصرہ میں آپ کا کوئی کام تو نہیں؟ امام شعبی نے کہا حسن کو میرا سلام پہنچا دینا. عاصم کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا. شعبی نے یہ نشان بتایا کہ بصرہ میں داخل ہونے کے بعد تم کو جو شخص سب سے زیادہ حسین نظر آئے اور تمہارے دل پر جس کا سب سے زیادہ روک پڑے اس کو سلام پہنچا دینا. اتنی ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی کہ پوچھے بغیر جس شخص کو سلام دیا وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا آسمان سے ایک انتہائی خوبصورت پرندہ آیا اور مسجد میں جو سب سے خوبصورت ایک پتھر تھا اپنی چونچ میں دبا کے اڑ گیا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر جانتے تھے, ان کو جب یہ خواب سنائی گئی تو انہوں نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور ایسا ہی ہوا. بالآخر یہ نیک انسان جن کی زندگی مسلسل اللہ کے راستے میں اور اس کے دین کو بلند کرنے میں لگی رہی, بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے. جس دن ان کا انتقال ہوا پورے بصرے میں غم اور اندوہ کے بادل چھا گئے. مرکزی مسجد نے اس روز عصر کی نماز پڑھنے والا کوئی شخص نہ آیا. سب لوگ نماز جنازہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے. اور یوں یہ عظیم تابعی دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ساری دنیا ان کے اخلاق اور ان کے نیک اعمال پہ گواہ بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بہت اچھا کمنٹ ہے. چاند نگر کی چاندنی مسلمانوں سے روٹھ گئی اور اہل مسلمین کے عظیم تابع کرام تمام عمر کی پونجی لٹا کے چل دیے. وہ جن کے کہنے میں پھولوں کی خوشبو تھی اور جن کی باتوں میں اور عمل میں کوئی تضاد نہ تھا, وہ سچائی کا سورج جو صرف ان عظیم ہستیوں کے ذریعے طلوع ہوا تھا, نہ جانے
اب دوبارہ کب عالم اسلام میں طلوع ہوگا؟ کوئی امید نظر نہیں آتی، ایسا سورج نمودار دوبارہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارا حال تو اب یہ ہے، قفس سے چھوٹ کر نکلے جو ہم فضاؤں میں، بھٹک کر رہ گئے آزادیوں کی راہوں میں۔ کہا کہ ان تابعین کرام کو پڑھ کے ایک سکون سا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے دل کی طلب ہے کہ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمہ صرف خوبیاں دراصل تقوی کی پیداوار ہیں۔ تقوی وہ ڈھال ہے جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھا کام کرانے کا سبب بنتا ہے۔ ان کی شخصیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف اپنے اعمال کی اصلاح ضروری نہیں، بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، جیسا کہ انہوں نے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہ کیا، اور نہ صرف اپنے معاشرے کی بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے نسل انسانی کی اصلاح کرنے والے بن گئے۔ جنت کے لیے نیک اعمال کی کرنسی چاہیے، اور نیک اعمال کیسے ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق ہوں گے۔ تبلیغ کیسے ہوگی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی تھے، انہی کاموں کو اسی طرح سے اگر کیا جائے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جنت کا دروازہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔